سر، تائیوان کے ایشو پہ کیا امریکہ وہی پالیسی اپنا رہا ہے جو یوکرین میں اس نے روس کو دانہ ڈالی تھی؟ اور کیا یہ تائیوان کے ڈیفینڈ کے لیے آئے گا، یا یہ ویسے ہی چائنا کو انگیج کرنے کے لیے جیسے رشیا کو یوکرین کے اندر کیا ہے، تاکہ یہ دو پلی ہوئی گائیں جو ہیں وہ ان جی، کا استعمال تین کیا جائے؟ تین پلی گئے، انڈیا کو بھی شامل کرتے تھے، جو رپورٹ ہے نا رینڈ کارپوریشن جی کی، جی وہ کہتے ہیں انڈیا، چائنا، روس سے تین پلی ہوئی گائیں ہیں، یہ جنگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، میں امریکہ کو دیکھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت جس طرح کے اس کے حالات چل رہے ہیں، امریکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈکلائننگ فورس ہے۔ ورنہ تائیوان، اس میں چائنا نے روس کو کہا تم حملہ کر دو یوکرین پہ، اور امریکہ ڈرتا ہے ابھی بھی کہ کریں کہ نہ کریں، بھیجیں کہ نہ۔ امریکا نے اس حملے کے بعد سے اب تک اس کو نیٹو کے اندر شامل نہیں کر سکا۔ یورپین یونین کو کہتا ہے تم اٹھو، وہ اور ڈرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کیا کریں۔ اسی طرح تائیوان کے بارے میں ان کا پریشر بہت بڑا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ سر یہ ہے کہ وہ جو ان کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، وہ کہتے ہیں جنگ تو شروع نہیں ہوئی، ہم نے تو اسلحہ بنا کے ڈھیر لگایا ہوا تھا کہ یہ ہونے والا، تم نے کیا کیا۔ اب وہ نینسی پلوسی گئی ہے، نینسی پلوسی جو ہے وہ کتنے عرصے سے سینٹ کی چیئرمین چلی آ رہی ہے، مستقل چلی آ رہی ہے، جب ینگ تھی اس وقت بن گئی ہوئی تھی۔ اب وہ وہاں گئی ہے تاکہ اس کو کہے۔ اب چین نے وہاں پر کھڑے ہو کے، چین نے اپنا پورے کا پورا طے کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ چین نے کسی دن تائیوان پر حملہ کر دینا اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کا مطلب یہی ہے کہ چین ڈسٹرب ہو جائے۔ امریکہ جنگ کبھی بھی جیتنے کے لیے نہیں جاتا، امریکہ صرف اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جاتا ہے اس علاقے کو، تاکہ وہاں پر معاملات جو ہیں خراب ہو۔ یہ سوال بھی اس طرح کا ہے، چین تائیوان جنگ کے پاکستان اور پوری دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا امریکہ ڈائریکٹ تائیوان کی مدد کر سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں میں انڈیا کے ایک ٹی وی میں ان کے ساتھ تھا، جو ان کا گورو آریہ ہے، جو مشہور ان کا ہے گورو آریہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم چین سے بدلہ لینے چاہتے ہیں، ہم چین سے یہ کریں گے، ہم چین سے۔ انڈیا میں ایک ڈالا جا رہا ہے، بہت بڑا دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ تم ایک ہیجمونک فورس بن چکے ہو اور تم چین کو جو ہے وہ کھا جاؤ گے، اور چینی تو کبھی زندگی کے اندر اتنا ہے نہیں۔ لیکن چین کا مسئلہ یہ ہے کہ چین انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن کی بجائے اس نے تائیوان کو ہڑپ کر جانا، اور اس وقت آج یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ آل ڈیموکریٹک فورسز شوڈ یونائٹ ود تائیوان، کہ چین جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک فورس نہیں ہے، ریگریسو فورس ہے، تو تائیوان کے ساتھ لو۔ امریکہ لوگوں کو کہتا ہے یار آؤ ساتھ چلو، لڑو، خود لڑنے نہیں آتا۔ اب نہیں لگتا کہ وہ لڑیں، آخر میں وہ ہونا وہی ہے، میں جو صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخر میں لڑنا ان مسلمانوں سے ہی ہے، ہمارے ساتھ ہی لڑائی ہونی ہے، ہمارے ساتھ ہی ملمت الکبریٰ ہونی ہے، ہمارے ساتھ ہی 80 جھنڈے آنے ہیں۔ یہ بکواس ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس سے لڑیں گے۔ دیکھ لیں نا، اب دونوں محاذ کھل گئے نا واپس، افغانستان کا محاذ بھی کھل گیا اور وہ محاذ بھی کھل گیا۔ اب نہ مانیں افغانستان کا محاذ کھلا ہے، آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا جب صورتحال بڑا سخت قسم کی ہوگی۔ اچھا سر، دوسرا سوال تھا افغانستان کے حوالے سے۔ عبوری حکومت چل رہی ہے، پیچھے سے ملا ہیبت اللہ ان کو چلا رہے ہیں، جیسے خمینی صاحب کا تھا، تو نہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے ابھی تک، پابندیاں ہم نے بھی لگائی ہوئی ہیں، امریکہ نے بھی، تو وہ دوحہ ایگریمنٹ کو ابھی تک کیوں چوم کے رکھ رہے ہیں؟ اور عبوری حکومت وہ کیوں نہیں براہ راست اپنی حکومت، پھر جب یہ نہیں مانتے تو وہ بھی پھر بدماشی سے نہیں، سیدھا، پہلی بات میں آپ کو عرض یہ کروں، تھوڑا پہلی سا بات یہ کہ ملا ہیبت اللہ کو انہوں نے ابھی تقریر بھی کی ہے، وہ ان کا ملا عمر کے بارے میں بھی یہی اصول تھا، اور کہ ملا عمر کو بھی اور ملا ہیبت اللہ امیر جو ہیں اور ملا اختر منصور کی شہادت کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم سامنے نہیں لائیں گے، کیونکہ بڑی ایزی سے لوکیٹ ہو جاتے ہیں، اور بندے اندر سے ہی ہوتے ہیں کہ جو جا کے مخبریاں کرتے ہیں۔ انہوں نے 6-7 بندے پکڑے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں کے تھے اور کدھر سے گئے ہوئے تھے، اور کون صافی بن کے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور کون کیا بن کے بیٹھا ہوا تھا، سب کو پتہ ہے۔ تو جہاں سے جب عادتیں پڑی ہوں پیسے کھانے کی، اس پلیٹ سے اس پلیٹ سے، تو ہر جگہ سے لوگ مل جاتے ہیں۔ میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ داعش کے لوگ جو انہوں نے پکڑے ہیں، داعش کے روپ میں بھی، وہ ان کو پتہ ہے کہاں سے آ رہے ہیں اور کون لوگ ہیں۔ ابھی انہوں نے داعش کا جو کمانڈر مارا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ان کے پڑوس سے بڑی ان کو تکلیف رہی ہے، کبھی ایران سے رہی ہے، کبھی کسی اور جگہ سے رہی ہے، سائڈ چاروں طرف سے پڑوس ان کا ہے، تاجکستان سے بھی، ازبکستان سے بھی ایسے پڑوس۔ اب دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں ازبکستان میں امیر خان متقی گئے ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو کہ کس طرح لوگ سڑکوں پہ نکلے اس شخص کے استقبال کے، ایسے لگتا تو وہ افغانستان کے کسی شہر میں آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس بندے کو استقبال، تو کوئی تو ہے نا اس کے اندر جو کہ اس کی خوشبو جا رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ملا عمر کی حکومت جو کہتے ہیں یہ اگر قائم ہو گئی، میں بڑی تک سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کسی ایک جگہ ایک ملک کے اندر سنی شریعت والی حکومت نافذ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ پورے کا پورا مسلمانوں کا جو ہے وہ اس کے اندر یہ پھیل جائے گی۔ تو وہ ملا وہ تو
وہ مان تو نہیں رہے. دیکھو نا انٹرنیشنل ایگریمنٹ انہوں نے کہیں تو جانا ہے. دیکھیں افغانستان کا نزدیک ترین راستہ جو ہے وہ آپ ہیں. اللہ نے آپ کو سمندر عطا کیا ہے. اللہ پوچھے گا نہیں کہ سمندر میں نے تمہیں دیا تھا اور تم نے ان کا راستہ روکا تھا, تم نے ان کا مال روکا تھا جانے کے لیے. جہاں جو اللہ یہ کہتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ملا عبد الغنی برادر یہ ہیلمند میں گورنر تھے اور میں چاگی میں ڈپٹی کمشنر تھا. تو ایک جگہ انہوں نے بند باندھ دیا کچھ لوگوں نے, پانی وہاں سے آتا تھا اور آگے ہمارے بادینیوں کو, جمالدینیوں کو اور مینگلوں کے پانیوں سے سیراب کرتا تھا. اس نے بند باندھ دیا, بڑے چیک سردار تھا ان کا. تو ملا ان سے کہا, ہم نے کہا, انہوں نے کہا چلو موقع پہ چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا 2 مولوی اپنے لاؤ, 2 مولوی ہم لاتے ہیں. یہ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں یار یہ پٹواری کا کام ہے, تحصیلدار کا کام ہے, قانونگو کا کام تھا. وہ مولوی نے پوچھا انہوں نے کوئی فتویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ضرورت کا پانی رکھ سکتے ہو, نیچے والوں کا پانی روک نہیں سکتے ہو. رات کے رات پورا بند توڑ دیا تھا انہوں نے. تو جو لوگ اس بات پہ بلیو کر رہے ہوں آپ کا پانی نہیں روکو, آپ نے ان کا سمندر روکا ہوا ہے. تو سوال تو پوری بحثیت 22 کروڑ قوم سے ہوگا نا. غزوہ ہند کے مالک جو ہیں, جو لوریاں لے کے پلتے ہیں کہ ہم نے غزوہ ہند کرنا ہے, ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے پوری قوم کا ذرائع آمدنی سے روکے ہوئے. مسلمان ہے وہ, ابو سفیان کا لشکر تو نہیں ہے تو آنے چاہ رہا ہے کہ بدر پہ روکو گے آپ. تو وہ کیا کریں؟ دوحہ معاہدے کا کچھ نہ کچھ ان کو یہ ہے, کم از کم ان کو ایئر لائن مل رہی ہیں, باقی چیزیں آ رہی ہیں, تو اس کے حساب سے چل رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے آج تک اپنی کرنسی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنی کرنسی جو ان کو افیلیٹ کیا ہوا ہے اس کے باوجود بھی آپ کا $224 پہ ڈالر ہے, ان کا $89 پہ ڈالر ہے, اس کے باوجود بھی ان کی حالت ہی ہوگی. افغانستان کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے آپ نے امریکہ کے حوالے سے تو بتایا کہ اس نے جو بھی ڈرون حملہ ہوا ہے, کچھ تصاویر بھی انہوں نے شیئر کی ہیں, کوئی ویڈیو بھی شیئر کی ہے. کیا اس حوالے سے افغان حکومت کے ترجمان کی طرف سے بھی کچھ چیز سامنے آئی ہے, اور کیا اس کو کنفرم کیا ہے کہ ڈاکٹر ایمن زواہری صاحب؟ جی میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں دیا ان کے جواب جو ہے. انہوں نے باقاعدہ, میں آپ کو سنا دیتا ہوں ان کا جواب جو ہے, اور بڑا واضح جواب ہے ان کا. میں آپ کو افغان حکومت کی طرف سے اسی کی بنیاد پہ انہوں نے اس کا جو ہے اس حملے کو انہوں نے ناجائز قرار دیا. انہوں نے کہا ہم نے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہاں پر وہ موجود تھا کہ نہیں تھا. یہ میں آپ کو ان کا جواب جو ہے, یہ 2 محرم 1444 کو کابل میں ایک رہائشی گھر پر فضائی حملہ ہوا. اس کے دوران 2 دن بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس حملے میں القاعدہ سربراہ ڈاکٹر ایمن زواہری کو نشانہ بنایا. امارت اسلامیہ افغانستان کو ڈاکٹر ایمن زواہری کی آمد اور ان کے یہاں قیام کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے. امارت اسلامیہ کی قیادت نے اپنے تفتیشی اور انٹیلیجنس اداروں کو ہدایت کر دیا کہ وہ واقعے کا ہر پہلو سے تحقیقات کی جائے. افغانستان کی سرزمین سے امریکہ سمیت کسی ملک کو کوئی خطرہ درپیش نہیں. امارت اسلامیہ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی کروانا چاہتی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. امریکہ نے ہماری سرحد حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے قلمرو سے تجاوز کیا ہے. یہ اس نے تمام بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی اور ظلم کیا ہے جس کی ہم ایک بار پھر شدید الفاظ سے مذمت کرتے ہیں. اس طرح سے افغانستان کی سرزمین پر تجاوز کرنے کے واقعات کے تکرار کے صورت سامنے آنے میں نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے جس نے امریکہ کو شکست دی ہوئی ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے, نان نیٹو الائی نہیں کہہ رہا. یہ وہ نہیں جو کہ فون کرتے ہیں ہمارا آئی میں اس سے پیسے لے دو, وہ نہیں کہہ رہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کو شکست دے کے بھگایا ہوا اپنے ملک سے. یہ سادہ لفظ نہیں ہے. سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس ڈرون حملے کے بعد ایران نے بھی افغان بارڈر پر حملہ کیا ہے, اور اس سے پہلے ہوا ہے, وہ اب ٹھیک ہو گیا. وہ ان کی وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا. وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک وہاں باڑ لگائی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک ہلکی سی دیوار بنائی ہوئی. ایران پہ پاکستان میں بھی اگر آپ ایران کبھی گئے ہوں, یہ جو ہے پنجور کا علاقہ اور تفتان کا علاقہ, تو ایران کی ایک سرحدی روڈ ہے. اور اس روڈ جو ہے وہ ایسے ہی ہے, اگر کبھی گئے ہوں آپ واگا بارڈر پہ, تو پاکستان کی ایک دروازہ ہے, ایک ان کا دروازہ, بیچ میں ایک راستہ ہے. وہ تھوڑا سا ایران نے پیچھے ہٹ کے لگایا کیونکہ یہاں پر جب انگریز نے بارڈر بنایا تھا تو یہ خاصا اونچا تھا, یہ پہاڑی سے ایسے سلوپ آتا ہے. تو افغانستان کے جو لوگ ہیں اس دیوار کو بارڈر سمجھتے ہیں اور اس کی جگہ وہ کرتے ہیں گندم کاشت, شیک کاشت, وہ کرتے رہتے ہیں. اس کو کئی دفعہ انہوں نے منع کیا. ایرانی جو ہیں اس مطلب برسمان جو ہیں بڑے اس مطلب میں وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک خراسانی تعصب پایا جاتا ہے.
وہ جس بندے کو جاہل کہنا ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا پینڈو ہے، جانگلی ہے، تو وہ کہتے ہیں خراسانائی دی. یہ ہمارے بھی وہ خراسان شما خراسانی است، کوئی اونچی آواز سے بولے وہ کہتے ہیں خراسانی ہے. مشہد کے لوگوں کو اپنے ان کا مشہد خراسان میں آتا ہے. تو ان کا ایک جنرل سا تصور، وہ اس قسم کی لڑائی ہوئی ہے. انہوں نے ان کے گندم لگائی ہوئی تھی، انہوں نے گندم کو بلڈوزر پھیرا، انہوں نے جا کے بندوق چلائے، افغانوں کے بعد غزلہ وصلت ہوا ہے، اس کے اوپر لڑائی ہوئی ہے. وہ ان کا معاہدہ ٹھیک ہو گیا. وہ پاکستان کے اخباروں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ لڑائی ہو. ہماری ایک ہی تو خواہش ہے کہ مسلمان لڑتے کیوں نہیں آپس میں، وہ ہم خواہشیں پوری کرتے رہتے ہیں خبریں دیکھ.